میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام کو سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منو ایک ایسی چیز سکھاؤ جہدے نال اللہ منو بہتا نفع دے، یعنی ایسی چیز ہوئے، ایسا کوئی عمل ہوئے کہ جڑا میں کراں، جڑا میں پڑھاں کہ منو اللہ بہتا نفع دے چھڑے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھیا گا، جدو تو آیت الکرسی پڑھے گا یہ تیری بھی، تیری اولاد دی بھی، تیرے گھر دی بھی، بلکہ اتنے تک فرمایا تیرے گوانڈیاں دی بھی حفاظت ہوئی۔ کتنی عظمت والی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے کہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی سی کہ حضرت عمر نے جڑے صحابہ بیٹھے ہوئے سن لوگ انہوں نے ایک سوال کیتا، فرمایا منو دسو قرآن مجید دی سب تو عظمت والی آیت، عدل والی آیت، خوف والی آیت تے رب دی رحمت دی امید دلان والی آیت کیڑی؟ قرآن دی عظمت والی آیت، عدل والی آیت، بہتا خوف دلان والی آیت اور رب دی بہتی امید دلان والی آیت کیڑی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اس امت دا وڈا مفتی کیا جاتا ہے، انہاں فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو سنیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید دی اندر عظمت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے، قرآن مجید دی اندر عدل والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور قرآن مجید دے اندر سب تو ڈر تے خوف والی آیت اوے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جن نے ذرہ برابر بھی برائی کی تھی وہ او دے سامنے ہوئے گی۔ یہ سب تو زیادہ خوف والی آیت، اور فرمایا قرآن مجید دے اندر سب تو زیادہ رب دی امید والی آیت وہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ فرماندے نے میرے بندیو جنہاں نے اپنے اوتے ظلم کر لیا، گناہ کر لے، برائیاں کر لیا، میری رحمت تو مایوس نہ ہو جائے۔ فرمایا اے آیت سب تو زیادہ رب دی رحمت دی امید دلان والی آیت۔ تو قرآن مجید دی عظمت والی آیت
کہ جدی اندر اللہ نے اپنا ہی تعارف کرایا. قوموں نے مختلف معبود بنائے. جیسے میں نے عرض کی تھی 360 بت تھے مکے والے عرب پوجتے سن. نوح علیہ السلام کی قوم 5 رباں کی عبادت کرتی بد سوا یغوث یعوق نصر. ہندو جڑے نے وہ 33 کروڑ رب جنہیں اندر مختلف شکلوں کے رب. گنیش ہاتھی کی سونڈ والا ویکھیا ہونا بت، یہ بڑا انہوں کا پیارا بت ہے، بڑی یہ پوجا کرتے ہیں. علم واسطے، دولت واسطے تے شادی دیا رکاوٹاں دور کرنے واسطے اس رب کی پوجا کی جاتی. برہما جنہیں بارے چنا کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ رب ہے کہ جنہیں ساری کائنات بنائی، پر یہ پوجا اج کل نہیں کرتے کیونکہ یہ رب فارغ ہو گیا، کائنات بنا کے ویلا ہو گیا، ہوں کائنات بننی کوئی نہیں، تو اس واسطے یہ پوجا نہیں کرتے. وشنو یہ رب انہوں نے آ کے جڑا انسانیت دی، لوکاں دی، مخلوقات دی پرورش کرتا. شیو وہ رب جڑا موت دینا ہے. لیکن قرآن نے کی تصور پیش کیتا لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اور جنہوں تسی پوجدے ہو یہ سنن دی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، یہ دیکھن دی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، یہ نفع پہنچان دی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. پھر وہ کیڑی ذات ہے جدے دستے قدرت میں ساری خدائی ہے کہ او دا تعارف آیت الکرسی دے اندر ہوتا ہے کہ وہ کیڑی ذات ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کوئی اللہ ہے، او دے نال کوئی معبود، کوئی مسجود، کوئی مقصود، کوئی معبود نہیں، کوئی بگڑی بنان والا نہیں، کوئی بیڑے ڈالن والا نہیں، کوئی نفع کا مالک نہیں، کوئی نقصان کا مالک نہیں، دعاواں سن والا بھی ہوئے، رکوع تے سجدیاں دی حالت نو ویکھن والا بھی ہوئے، بڑھاپے دے اندر حضرت زکریا بھی سن کے پتر یحییٰ کرن والا بھی ہوئے، آدم ابراہیم علیہ السلام کے گلزار بنان والا بھی ہوئے، چھری دلوں اسماعیل علیہ السلام بچان والا بھی ہوئے، بیماری کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام دیاں سنن والا بھی ہوئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس دیاں صداواں سنن والا بھی ہوئے، بدر کے میدان کے اندر حضرت نبی کریم علیہ السلام دیا صداواں تے دعاواں تے پکاراں سنن والا بھی ہوئے. اس واسطے اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا ہو، کوئی اللہ ہے او دے نال کوئی معبود نہیں، او جڑا بیج وچوں بوٹا او کڈدا ہے، جڑا روح جسماں وچ او چھڈدا ہے، جڑا خون پانی نال مردا ہے، جڑا مار کے زندہ کردا ہے، جڑا کل مخلوق نو جاندا ہے، جڑا دل دا حال پہچاندا ہے، جڑا دل دا حال پہچاندا ہے، جڑا دیکھ جڑا دیکھے میں نے ماردا نہیں، جڑا بند
کے تھکدا ہاردا نہیں جڑا دیکھ میرے ماردا نہیں جڑا بنڈ کے تھکدا ہاردا نہیں تینوں ستو کادی او سنگ بندیا تو رب سونے تو منگ بندیا او تینوں ستو کادی او سنگ بندیا تو رب سونے تو منگ بندیا اللہ فرماندے نے میں اللہ وار میرے نال کوئی بھی معبود نہیں اللہ سورۃ مائدہ کے اندر فرماندے وما من الہ الا الہ واحد او میرے نال کوئی معبود نہیں میں کلا وار اور سورۃ صافات کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ جدو انہاں کافروں کے سامنے کیا جاندہ ہے کہ ایک رب نو پوجو ایک رب دی عبادت کرو ایک تکبر کے غرور دے اندر آ جاندے نے منہ پھیر دیندے نے نس جاندے نے اودے سوا کوئی معبود نہیں نہ کوئی چھوٹا معبود ہے نہ کوئی بڑا معبود ہے نہ کوئی عارضی معبود ہے نہ کوئی مستقل معبود ہے نہ کوئی نال باپ نہ کوئی بیٹا شہید ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر اعلان کر دیتا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ مریم دے بیٹے نے اللہ کے بیٹے نہیں اور لوگ انما اللہ الہ واحد اللہ کی کوئی ہے سبحانہ او پاک ایکون لہو ولد کہ انہیں بیٹا کسی نے بنایا نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے پہ ہے مگر اللہ کے بیٹے کوئی نہیں اللہ کی خدائی کے اندر شریک کوئی نہیں اللہ کلا ہے یکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں آکیا کہ میں کہتا ہے میری عبادت و پرستش کرو اللہ فرماندہ سورہ آل عمران کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات نے ذکر کیتا ہے فرمایا انی اخلق لکم من الطین میں مٹی دی چڑی بناؤں فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ میں مٹی دی چڑی بنا کے اودے اندر پھونک مار دینا چڑی باذن اللہ اللہ دے حکم نال اڑنی شروع ہو جاندی ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اکھاں بیمار بس دے توڑ دا مریض ٹھیک ہو جائے مردہ زندہ ہو جائے بِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم نال ہوتا ہے میری قدرت میری طاقت نہیں اسی بات کے انجیل کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ تعارف کرایا ہے کہ تہاڈا رب تہاڈا معبود ہوئی اللہ ہے اسی کوئی واحد خدا دی عبادت کرو اسی نو پوجو اودی عبادت کرو مرکز کے اندر بھی موجود ہے اسی طریقے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی اللہ کی وحدانیت اللہ کی کبریائی نو عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے آپ فرماندے نے کتاب لوکا انجیل کے اندر موجود ہے آپ فرمایا
خدا بن اپنے خدا نو سجدہ کرو اور صرف اسی دی عبادت کر سجدہ بھی خدا دا عبادت بھی خدا دی عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا کہ میں خدا نہیں میرے اختیار دے اندر زندگی کوئی نہیں موت کوئی نہیں زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے موت دین والا بھی اللہ ہے اس واسطے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو جڑا ہے یہ اللہ دا نام ہے یہ بھی اسم آدم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر 163 پاک آیت کے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ کوئی الہ ہے نال کوئی معبود نہیں اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے تسی سلسلہ قادریہ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ صحبتیہ جتنے بھی اللہ کے ولی میں اپنے منن والے مریداں جڑا ذکر کراندے نے وہ اے ذکر ہوندا ہے اللہ ہو دا ذکر ہوندا ہے حضرت سلطان پاؤ کئیوں پہ فرماندے نے اللہ فی اللہ چندے دی بوٹی تے مرشد من وچ بلائی اللہ فی اللہ چندے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی نفیر اسباق دا پانی ملیا تے ہر لگے ہر جائی نفی اسباق اللہ لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں الا ہو اللہ معبود ہے اندر بوٹی مشرق مچایا تے جان بلندے آئی جگ جگ جیوے او سونا مرشد باہو جیے بوٹی لائی فرمایا اللہ لا الہ الا ہو ادنال کوئی نہیں وہو ربنا وربکم وہی رب سادہ بھی نوادا بھی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ جڑا ماں دے پیٹ دے اندر نقشے بنان والا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو کوئی اللہ ہے وہو اللہ فی السماوات وفی الارض آسمانہ دے اندر بھی ہوئی ہے زمین دے اندر بھی ہوئی ہے اسی بات دے اللہ والے کرم دے نے اللہ دا مرد میں وقت دے سہر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پر کھلے تھے پھول جا بجا گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو اللہ
اللہ اللہ پوچھا کوئل سے میں نے کہ اے خوشنوا بیٹھ کے شجر پہ گاتی ہے گیا بول خالق کی کرتی محمد و سنا میری روح کا جراد سمجھا اللہ اللہ جب دے عرش پہ وہ حبیب خدا کر رہے تھے فرشتے کرے جا بتا مرحبا مرحبا شان والا غلو اللہ اللہ شان تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ فرمایا او اللہ ہے کہ جدے نال کوئی بھی شریک نہیں تھے وہی سب کچھ ہے وہی قدرت والا ہے تے وہی ہوئے کہ او دے نال نہ کوئی وڈا تے نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی پڑھیا تے نہ کوئی ان پڑھ کوئی شریک نہیں اور سورہ ملک دے اندر بھی اللہ ہی فرماتے ہیں فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جنہیں تانوں بنایا جنہیں تانوں سنن واسطے کان دتے تواڈے ویکھن واسطے اکھیاں دتیاں تواڈے دھڑکن واسطے دل دتا ہے فرمایا قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے بندے نے جڑے شکر ادا کردے نے ایمان والے امتی دا ڈھیر لگیا ہے بندہ سامنے کھڑا ہے مٹی نال گلاں کرے گفتگو کرے کوئی سیاڑا بندہ کے بندہ کی کرن دیا ہے مٹی بول بھی کوئی نہیں مٹی سن بھی کوئی نہیں مٹی ویکھ بھی کوئی نہیں مٹی دے اندر سنن دی صلاحیت کوئی نہیں مٹی دے اندر ویکھن دی صلاحیت کوئی نہیں بولن دی صلاحیت کوئی نہیں مگر سورہ سجدہ ہے آیت نمبر 7 اللہ فرماتے ہیں الذی احسن کل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جنہیں ساریاں چیزاں سونیاں بنائیاں نے اسی اللہ نے انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی تو کی مٹی بول بھی نہیں مٹی سن بھی نہیں مٹی ویکھ بھی نہیں مگر جدوں مٹی رب دے رستے قدرت دے ڈر جاؤں گے مٹی رب نے چنیا مٹی دا رب نے ایک ڈھانچہ بنایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي جدوں میں انہوں بنا دوا تیرے اندر روح ڈال دوا او میرے فرشتو تسی پہلے بنے ہو اے خون بن رہے مگر یاد رکھو جنہوں میں اپنی محبتاں نال بنا دیا چاہتاں نال بنا دیا جنہوں میں انہوں بنا دوا فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ تُسا اپنے آپ نے دیکھنا کہ اسی نورانی مخلوق تُسا اپنے آپ نے دیکھنا اسی فرشتے تُسی اپنے آپ نے دیکھنا تُسا اسی دے سامنے جنہوں میں رب بنا دیا سجدے دے اندر ڈگ جانا مٹی بول بھی نہیں ہم بولن گئی ہے مٹی ویکھ بھی نہیں ہم ویکھن گئی ہے مٹی سن بھی نہیں
ہن سنتی پئی ہے ان اللہ فرماندے نے وہی اللہ ہے جن لکم السماء تیرے سنن لئی کن دتے والابصار اکھیاں دتیاں والافئدہ دل دتا ہے قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے بندے نے جڑے شکر ادا کردے نے بندہ غور کرے گنتی دے اندر رنگ بڑے رب نے کس طرح یہی کرنے جدے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹیلیفون دیا تارا لگا رکھا ہے کچھ تارا نساں دماغ اندر ٹر جاندیاں ایک کان صرف سنتے نہیں بلکہ آواز میں پہچان دے بھی نہیں اے مجھ دی آواز اے گان دی آواز اے چڑی دی آواز اے اماں دی آواز اے ابے دی آواز اے بیوی دی آواز اے برا دی آواز میرے اس کان میں بار نہیں اللہ نے جڑا نازل انہوں اندر لا دیتا ہے مجھے سابار کر کے اپنی حفاظتاں کھوپڑی دی اندر کی دیا جنہیں اللہ فرما دینے میں مٹی لوکان دیتے اور سنن لگ پئی والابصار اکھ دیتی ہے ان اکھ دے ایک باندھا ہے ایک اندر صلاحیت دیکھن دی کوئی نہیں مگر بنان والے دیا قدرتاں دے قربان چاہیے انہیں اکھ نو اپنی قدرت دا جوا بنا چھڑے ایک اندر کیمرے لا چھڑے جڑے دنیں دیکھ دے نہیں دن والے کیمرے وکھرے رات والے کیمرے وکھرے سبز رنگ نو پہچانن والے وکھرے لال نو پہچانن والے وکھرے کالے نو پہچانن والے وکھرے سفید نو پہچانن والے وکھرے اللہ نے انہاں کیمریاں نوں لا کے کسی بندے نوں ویکھن دی قوت دتی ہے اور پھر بھی حفاظت انہاں پلکاں دے نال بھواں دے نال انہاں پلکاں دے نال تسی کھڑکی بناندے ہو اودی حفاظت واسطے شیڈ بنا دیندے ہو انہیں بھی اکھ دے اوتے اس ہڈی دا شیڈ بنا چھڑیا ہے جدوں کوئی چیز بجدی ہے اکھ بند کر لیندا بندہ او چیز کے ٹکراندی ہے اکھ دا بیلا محفوظ ہو جاندا ہے ایک کیڑی ذات ہے جڑی سب کچھ بنا دی ہے آواز اللہ لا الہ الا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ فرمایا والافئدہ اے دل بنان والا بھی ہوئے جدو ماں دے پیڑ دے اندر 4 مہینے 10 دن بچہ ہوندا ہے تے دل دھڑکنا شروع کر دیندا ہے دھڑکدا جاندا ہے دھڑکدا جاندا ہے 90 سال دل دھڑکن دے 100 سال دا بابا ہے دل دھڑکن دے دل دیاں دھڑکنا بند ہو جان انسان بند ہو جان اللہ فرماندے نے سورہ نحل دی اندر اولئک کان عنہ مسئولا میں کان میں نہیں دیتے اکھاں میں نہیں دتیاں دل میں نہیں دیتا میں دے بارے قیامت والے دن سوال کرنا ہے اور اللہ پاک ایک اور مقام دے اندر فرماندا ہے واللہ سورہ نحل دے اندر اللہ فرماندا ہے واللہ اخرج من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اے اللہ جنہیں ماں دے پیٹ وچوں تانوں نکالیا لا تعلمون شیئا تسی کچھ بھی نہیں سے جان دے وجعل لکم السمع قد سنن لئی کن والابصار اکھیاں والافئدہ دل لعلکم تشکرون تک میریاں نعمتاں اللہ شکر ادا کرو سورہ بلد دے اندر فرمایا واللسان تانوں ایک چمڑے دی زبان دتی وشفتین تانوں ہونٹ عطا کیتے جے بول نہ ہوندے دند ہوندے کنا عجیب انسان لگنا سی اسی رات اللہ نے فرمایا
منوتین دی قسم، زیتون دی قسم، پورے سینا دی قسم، مکے دی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں رب نے اپنی خدائی دی اندر جو سب کو بہتر بنایا ہے، سونا بنایا ہے، انہوں انسان آکھ دینے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی ہوئے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، او دی عبادت کرو۔ او ہو کیسا ہے؟ الحی، زندہ، اور صرف زندہ نہیں، زندگی بخشن والا، لوکاں نو زندگی دین والا۔ وہ ایسا ہے زندہ ہے جدے تے موت نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب نے فانی ہو جانا ہے مگر باقی اسی ہے ہی نے رہنا، زندہ، زندگی دین والا۔ پھر زندگی بھی کتھے دیندا ہے؟ جتھے کوئی بندہ ساہ بھی نہیں پہنچا سکتا، ماں دے پیٹ دی اندر۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سورہ حج، مٹی تو، من نطفہ، ایک نطفے تو، ثم من علقہ، ثم من مضغہ، گاڑا لوتھڑا بوٹی رنگ بنایا، اور پھر اس نے زندگی دے دیتی، کان بن گئے، اکھیاں بن گئیاں، ہاتھ بن گئے، ہڈیاں بنیاں، چمڑا چاڑ چھڑیا، کوئی مشینری نظر نہیں آندی، کوئی ہڈیاں دا مٹیریل بھی نظر آندا کہ ہڈیاں دا مٹیریل بھی اندر جا رہا ہے، کچھ نہیں نظر آندا، سب کچھ اندر ہی فٹ کر چھڑیا۔ اور پھر کی اللہ فرماندا ہے ثم نخرجکم طفلا، پھر تنوں ایک بچے دی صورت دے اندر دنیا چ بھیج چھڑیا۔ کیسا بچہ؟ اللہ فرماندے نے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو ماں دے پیٹ تو آیا، تو تے جاندا ہی کچھ نہیں سن، آیا تے ماں دے پیٹ وچوں بکری دا بچہ بھی، مجھ دا بھی، گاں دا بھی، لیکن او تھوڑی دیر دی اندر انج ہل کے وہ ٹرن بھی لگ پیندا تے جا کے دودھ پین بھی لگ پیندا۔ اور ساڈا بچہ انہوں نیند ہی لبھی ہوندی، وہ رونا ہی شروع کردا، تے جدوں روندا ہے تے رب نے ماں دے دل وچ محبت نو پا چھڑیا، انہوں دودھ پلان لگ پیندی۔ تے دیکھو نا ماں دی محبت کیسی ہے، دودھ بچہ نہ پیے تے ماں پریشان ہو جاندی کہ میرا بچہ دودھ نہیں پین دیا۔ اللہ فرماندے نے لا تعلمون شیئا، او تو تے انج آیا سا تینوں پتہ ہی کچھ نہیں سی۔ بکری دا بچہ ہوشیار سی، مجھ دا بچہ ہوشیار سی، اور انسان اللہ فرمان لا تعلمون شیئا، تمہیں تے پتہ ہی کچھ نہیں سی۔ او حی ذات ہے جنہیں زندگی بخشی ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، قطرہ کچھ جان نہیں انہوں زندگی دے دیتی۔ فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر میں تانوں موت بھی دواں گا، پھر میں تانوں زندگی بھی عطا کراں گا۔ انہوں کیا جاندا ہے الحی، زندہ رب جدے تے موت کوئی نہیں۔ القیوم، قیوم کہندے نے ایسی ذات جیڑی خود بھی قائم ہے تے ساری کائنات نو قائم رکھن والی، خود بھی قائم ہے۔ سورہ نحل 79 نمبر آیت اللہ فرماتے نے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، میرے بندیا پرندیاں نو نہیں ویندا، اے آسمان دی جڑی فضا ہے اے دی اندر اڑدے ہوندے نے فضا چ، تے کہنجے اڑدے نے مسخرات، انہاں نو اس فضا دی اندر روکیا کنے، پھرایا کنے، ذرا تو بھی اٹھ کے دکھا، بندہ کوٹھے تو انج باواں پھلا کے چھال مارے حوالا تو فوتگی دا اڑان ہی ہونا ہوگا۔ تے پرندہ انج کان بیٹھا ہے ذرا جی انج کرو، انج اندر ہی کان فوراً اڈ کے اتان ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ کبوتر اپنے کوٹھے تو اڑاندے ہو تو کہیں کلا بازیاں مار رہا ہوں،
اللہ فرماندے نے مسخرات فی جو السما کہ میں انہوں ٹھہرا کے رکھے ہے، یہ میں ہی قائم ہے تو میں نے انہوں قائم کیتا ہے، میں نے انہوں ٹھہرایا۔ اور اللہ پاک دوسرے مقام پہ فرماندے نے سورہ حج دے اندر 65 نمبر آیت وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ذرا تان چاہتی تے مار آسمان نو کنے ٹھہرا کے رکھے ہے، یہ زمین تے ڈگن کون نہیں دین دیا کہ میں ٹھہران اللہ القیوم، چاند اتنا بڑا، وہ سورج اتنا بڑا، تیرا نظام شمسی اتنا بڑا، ستارے تے سیارے اتنے بڑے، اتنی بڑی مخلوقات، لیکن اللہ کی فرماندہ ہے میں نے ہر ایک دا راہ مقرر کر چھڑے ہے، نہ چند سورج والے راہ چاہتا ہے نہ سورج چند والے راہ چاہتا ہے، انہاں دی ٹکر لگتی کوئی نہیں۔ تسی پائے موٹر وے بنا لو تے اخبار چ کی آیا ہوندا ہے گڈیاں وج گئیاں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تسی پائے چرائے تے پولیس والے آئے کہیں 8 گلار چھڑو جڑے انجن اشارے کرتے ہون، پھر بھی خبر یہی ہوتی ہے کہ پولیس والا ہی تھلے آ گیا، جڑا اشارے کرن دیا سی گڈی والے نے انہوں تھلے دے چھڑیا۔ اللہ فرماندے نے میں قیوم ہاں، میں ایسا نظام تھم کے رکھیا کہ میرا سورج نہ چند نو ٹکر ماردا نہ چند سورج نو ٹکر ماردا نہ آسمان زمین تے ڈگدا، میں نے ہر ایک چیز نو تھم کے رکھیا ہے۔ اس تھم کے رکھن والے نو کیا جاندا ہے اللہ لا الہ الا ہو، وہی ذات ہے۔ اللہ فرماندے نے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، او ذات ہوئے جنوں اونگ نہیں آندی، جنوں نیندر نہیں آندی۔ دو چیزاں اللہ نے بیان کیتیاں، اونگ تے نیندر۔ نیندر دی ابتدا اونگ ہوندی ہے، اب بندہ تھکیا ہوئے ہل چلائیے تے تھک کے جنوں درخت دی ٹھنڈی چھاں تھلے آندا نہ تے بہندا نہ جنوں تے او لگ پندا ہلن اور تے غنودگی تاری ہون لگ پندی۔ یہ انسان دی تھکاوٹ دی علامت ہے کہ وہ تھکن تھک گیا، جنوں اونگ آن لگ پندی ہے اوتھے ہی لمحہ پی جاندا، یار منو نیندر آندی ہے تو تھوڑی دیر منو سون دو، منو اٹھاؤ نہ۔ اللہ فرماندے نے منو تھکاوٹ ہی نہیں ہوندی، میں تھکدا ہی نہیں، جدوں تھکدا ہی نہیں تو منو اونگ کتھوں آنی ولا نوم، اور منو نیندر نہیں آندی۔ مسلم شریف کی روایت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام، اللہ سوندا نہیں گے، ولا ينبغي له ان ينام، اور اللہ نو سونا پھبدا ہی نہیں، کیوں؟ وہ قیوم ذات ہے جنہیں سب کچھ تھم کے رکھیا ہے، جنہیں سارا نظام چلانا ہے۔ اگر وہی سو گیا تو پھر سارا نظام ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ کہ او رب اسی واسطے اعلان کردا میرے بندیا پریشان نہ ہوئی، منو اونگ نہیں آندی، منو نیندر نہیں آندی، تیرے بادشاہ سو جاندے نے، تیرے ایم این اے سو جاندے نے، تیرے ایم پی اے سو جاندے نے، تیرا صدر سو جاندا ہے، تیرا پنڈ دا وڈیرا تے چودھری سو جاندا ہے، تیرا ڈاکٹر سو جاندا ہے، کہ تیرا ایس پی تے ڈی ایس پی سو جاندا ہے، اور تھانے دا بوہا بند ہو جاندا ہے۔ تینوں جب رات نو لوڑ پوے کہ ڈاکٹر بھی بوہا ڈردیاں نہیں کھولدا کہ ڈاکو نہ ہون، اللہ کی فرماندا ہے ویکھ لیں میرا بوہا تو رات نو بھی کھلیا ہوندا ہے، کیونکہ منو نیندر ہی نہیں آندی، منو ڈاکو دا ڈر نہیں، لٹاؤن دا ڈر نہیں۔ اور ویکھو نا میں اکثر مثال دینا کہ بندہ بیمار ہوئے کہ رات نو اکثر انج لگتا بیماری ود گئی ہے، تے انج لگتا ہے کہ رات بھی لمبی ہو گئی ہے، تو جب رات لمبی ہو جاتی ہے تو نال ماں بھی بیٹھی ہوئے، پیو بھی بیٹھے ہوئے، پتر بیٹھے ہوئے، بیوی بیٹھی ہوئے، ادھی رات جب مریض تو گزرتی ہے تو سمجھتا ہے میری تکلیف ود گئی ہے۔ دنے وہ آرے لگیا رہتا نا، تکلیف محسوس نہیں ہوتی، دنے انج وہدا رہتا ادھر ادھر حالات، تو لیکن رات میں تنہائی ہو جاتی ہے، جہاں گلا کرنے والے سن وہ بھی سو جاتے ہیں، تو جب جھاتی ماردا نا اما ستی پئی، ابا بھی سو گیا، ایسے سرانے بیٹھے نے، بیوی بھی سو گئی، بچے بھی سو گئے نے،
تو وہ نظر پھر تاں جاندی ہے مولا اے میرے سارے چاہنے والے سو گئے نہیں کتے تو نہیں سو گیا تو آواز آتی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میں تے ہے ہی ہوا جنوں اونگ بھی نہیں آتی جنوں نیندر بھی نہیں آتی میرا تو بوا بند ہی نہیں میرے بندے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ دی وہ ذات ہے جنوں نیندر نہیں اونگ نہیں آتی لہو ما فی السماوات والارض آسمان بھی وہ قبضے تے زمین بھی وہ قبضے آسمان دی کوئی چیز بھی اللہ دی قدرت تو باہر نہیں زمین دی کوئی چیز بھی اللہ دی قدرت تو باہر نہیں ساریاں دا مالک آسمان دی چیزاں دا بھی مالک اللہ ہے زمین دی چیزاں دا بھی مالک اللہ ہے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ وہ ایڈے جلال والا ہے کہ کوئی بھی وہ دے سامنے اچا سا نہیں لے سکتا کوئی بھی وہ سامنے پر نہیں مار سکتا دم نہیں مار سکتا قیامت والے دن وہ جلال جو ہوئے گا سورج نیڑے آ چکیا ہوئے گا اللہ فرماندا ہے کون ہے جیڑا سفارش کر سکے میرے دربار دی اندر ہاں الا باذنہ سفارش وہی کرے گا جنہوں میں رب اجازت دوا گا اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا کہ رب اجازت دے گا نا حدیث کے اندر آندا ہے کہ جدو سورج نیڑے ہوئے گا بخاری شریف دی روایت ہے لوگ پریشان ہون گے نبیاں کول جان گے ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری اور کسی اور کو ٹر جاؤ میرے کول نہ آؤ منو تو خود رب دے جلال تو ڈر لگتا پیا عیسیٰ علیہ السلام کو لان گے اللہ دے نبی تسی اذهبوا الى غیری منو چھڑ دو بھائی منو اج رب دے جلال تو ڈر لگتا وہ آخر گے جائیے کتنے صاف لفظ رہے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر رب دے دربار کسی نو بولن دی طاقت ہوئے گی سکت ہوئے گی تو صرف آمنہ کا نام دے جاؤ نہ کوئی ٹر جاؤ فیاتون محمد حضور کو لان گے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رسول اللہ ساڈا حال تو دیکھو تو سفارش کرو تسی اللہ دے رسول بھی ہو تسی آخری نبی بھی ہو آقا کی فرماندے نے میں رب دے عرش تھلے سجدہ کراں گا اللہ فرمان گے یا محمد ارفع راسک کل یسمع لک وصل توتا واشفع تشفع اور سونیا بڑے سجدے کر لینے اج سجدے دی لوڑ کوئی نہیں سر چک لو اج جو آکھو گے میں رب اس کو قبول کر لواں گا جو سوال کرو گے عطا کر دواں گا جو کہو گے میں سن لواں گا جو منگو گے دے دواں گا جو سفارش کرو گے تو میں سفارش کو قبول کر لواں گا فَأَقُولُ يَا رَبِّي اُمَّتِي اُمَّتِي اس ویلے بھی حضور اپنی بات نہیں کریں گے فرمان گے اللہ میری امت میری امت میری امت اللہ فرمان گے جاؤ میں نے تہاڈی سفارش نو قبول کر لیا تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جڑا رب دے سامنے سفارش کر سکے ہاں سفارش وہی کرے گا جنوں رب اجازت دے گا وہ اللہ اپنے نبی میں اجازت دے گا آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہی اللہ ہے تواڈے جو کچھ اگے وے انہوں بھی جاندا ہے مستقبل میں وما خلفہم جو تواڈے پیچھے وے ماضی انہوں بھی جاندا ہے جڑا تواڈا حال ہے انہوں بھی جاندا ہے سورہ ملک دے اندر فرمایا الا یعلم من خلق کیا وہ نہیں جاندا جو کچھ انہیں پیدا کیتا ہے وہو اللطیف الخبیر او بریک بین ہے بریک بین خرد بین ہوندی ہے نا خرد بین نال تسی جراثیم ویندے ہو جڑے اکھی نہیں دیکھ سکتے وہ خرد بین وکھاندی ہے اللہ دی نظر اس تو بھی بریک ہے بریک بین ہے الخبیر اور وہ خبر اعلی رب ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور علم نو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی ہاں مگر جو اللہ چاہے یعنی او دا علم اتنا وسیع ہے کہ انہوں کوئی چیز گھیر نہیں سکتی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جنہوں رب اپنا علم عطا کر دے
تو اللہ نے اپنے نبیوں نے علم عطا کیتا. سب سے زیادہ علم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. وسیع کرسیہ السماوات والارض, وہ بھی کرسی آسمانہ تو وسیع ہے. کرسی تو حکومت بھی مراد ہے, کرسی تو اللہ کی قدرت بھی مراد ہے, کرسی تو اللہ کا علم بھی مراد ہے, اور کرسی تو کرسی بھی مراد ہے, کرسی تو اللہ کا تخت بھی مراد ہے. کرسی کی ہے بس یہ ایمان رکھنا ضروری ہے. وہ کی کیفیت ہے یہ سوال نہیں. ایمان رکھنا کہ اللہ کا عرش ہے, اللہ کی کرسی ہے, وہ کیفیات کی نے انہوں کا کوئی حدیث کے اندر ذکر نہیں. فرمایا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور اللہ جو کچھ یہ نظام ہے انہوں جڑا انہیں تھم کے رکھیا نا, انہوں کوئی چیز تھکاندی کوئی نہیں, وہ تھکدا کوئی نہیں. نہ چند نو تھمیا, چند نو چلایا جڑا نظام رکھیا ہے, اللہ نہیں تھکدا. سورج دے بارے اللہ نہیں تھکدا. آسمان اور زمین دا جو نظام اللہ چلان دے نہیں تھکدا, کیونکہ وہ العلی, وہ بلند بھی ہے اور وہ ذات عظیم بھی ہے, عظمت والی ہے. اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے آیت الکرسی نو ہر فرض نماز تو بعد پڑھیا کرو, ہر فرض نماز تو بعد. جدو انہوں پڑھو گے فرض نماز تو بعد تو اللہ پاک یہ برکت نال جنت جان واسطے تو صرف موت دی لوڑ پینی ہے. جڑا بندہ پابندی نال پڑھے گا تو صرف موت دی دیری ہوئے گی, اللہ جنت داخل کر دے گا. تو یہ صورت ہے, یہ آیت الکرسی دی عظمت اور شان تھی. یہ پڑھن دا اہتمام کرو, بچیاں تے بھی دم کر دیا کرو. بچیاں نو ڈر لگتا ہے, نظر لگتی ہے, جانوراں نو ڈر مطلب نظر لگ جاتی ہے. مجھ دودھ نہیں دین رہی تو پانی تے دم کر کے انہوں پلا دو, انشاءاللہ تعالی وہ نظر دور ہو جائے گی. بچہ ڈردا ہے اور تو دم کر دو. گھر دے اندر حضور دی عادت شریفہ سی, جدو سون لگ دے تو آیت الکرسی چاروں کل پڑھ دے, اور پڑھ کے حضور نو کہاں ڈر لگنا سی, لیکن اللہ دا حکم سی اور امت نو تلقین سی. آیت الکرسی پڑھ دے, چاروں کل پڑھ دے, اینج اپنے دستے مبارک تے پھوک مار دے اور اپنے سارے جسم تے اپنا ہاتھ پھیر لیں دے. سانو بھی یہی تلقین ہے جس طرح پیچھے گزریا ہے حدیث کے اندر کہ ایک فرشتہ جڑا وہ ساری رات ڈیوٹی شروع کر دیندا, سویر تک جڑا آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا سویر تک فرشتہ وہ پہرا دیندا رہے گا, ڈیوٹی دیندا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.